نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 106 تفسیر واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی طلب کیجیے، بخشوائیے اللہ سے. یہ ہے انصاف اور عدل کی بات. اب فرمائیے اجتہاد پہ اس پہ کوئی بات ہو تو وہ ایک چیز ہے جو دنیاوی تجربے سے تعلق رکھتی ہے. یہ جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں نا تعبیر نخل کی کہ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اس کو اس طرح کر دو اور دوسری طرح تم کر دو تو کیا ہوگا، اور پھر اس سال کھجوریں کم پڑی تھیں. اس کا تمام تر تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد سے نہیں ہے جو اجتہاد دین کے معاملات میں ہے، بلکہ وہ دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کا تجربہ ہونا نہ ہونا. یہ بات تجربہ نہیں تھا، اور تجربے کی کمی کسی بھی فیلڈ میں یہ نبوت کے لیے نہیں ہے کوئی قادح کوئی عیب کی چیز. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم جن کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں آتے تھے، تو ان کی شان میں کوئی فرق بھی نہیں. قرآن نے خود کہا ہے ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل نہیں ہے، شاعری اس قابل نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جائے. نبوت بلند و بالا چیز ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزکس آتی تھی کیمسٹری نہیں آتی تھی، بھائی اس لیے نہیں کہ وہ ہستی اس قابل نہیں تھی علیہ باللہ، اس لیے کہ یہ چیزیں لوگوں کی دنیا کے تجربے ہیں. آج کچھ ہے کل کچھ ہے، لوگوں کے تجربے کی باتیں. نبوت انسانیت کے لیے ہوتی ہے، وہ مقامی الگ. معصوم عصمت جو ہوتی ہے وہ دنیاوی تجربہ کسی چیز میں اگر نہیں ہے کسی کو تو اس میں عصمت کا کوئی دخل نہیں. اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے اپنی کام تم خود ہی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کھجور جائز ہے ناجائز ہے. یہ تو ہے نبوت کا منصب. باقی کس سال کتنی پیدا ہونی ہے اور اس کو تم نے کیا کرنا ہے اس کا نبوت سے تعلق نہیں، تجربے سے ہے. تو تجربہ ہر ایک کا، کسی کا کم کسی کا زیادہ. آگے چلیں. اچھا واستغفر اللہ، فرمایا اللہ سے اپنی بات کو بخشوائیے. کچھ جو زیادہ محتاط مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخاطب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، امت کے لیے کہا ہے کہ تم لوگ کبھی بھی ایسے معاملے میں پھنس جاؤ تو دیکھو جو خائن ہیں جو دغاباز ہیں ان کی طرف سے تم لوگ صفائیاں پیش کرنے نہ جانا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو. کسی بھی ایسے جھگڑے میں اگر تمہاری حمایت تمہارا ووٹ ان کی طرف چلا جائے جو خائن ہے تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ امت مراد ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا لیکن مراد امت ہے. ایسے ہی جیسے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ کے مخاطب تو امت ہے نا. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یعنی امت کو کہا گیا ہے کہ تم لوگ ایسے نہ کرنا. ان اللہ کان غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے بے شک بخشنے والا ہے، مہربان ہے.